الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی صدق اللہ العظیم۔ گرامی قدر سامعین کرام، عزیزان ملت، بزرگان دین، سرفروشان اسلام، میرے ہر دل عزیز دوستوں، ساتھیوں اور بزرگوں، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، جماعت کے ذمہ داران، اجتماع میں موجود سیاسی، سماجی، مذہبی، قومی اور ملی شخصیات، آج کی یہ بہت خوبصورت اور پروقار عظیم الشان کانفرنس، جو ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ کی محنتوں سے سجی ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام جملہ احباب کو جنہوں نے اسے سجایا اور سجانے میں کردار ادا کیا، ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ کے ضلع کے قائد قاری عبدالوہاب صاحب، ان کی پوری ٹیم، آپ کے ٹاؤن کے ذمہ داران، حلقوں کے ذمہ داران، وہ سبھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اس پرفتن اور پورا شوق دور میں جہاں لوگ ذاتیات کے لیے، مفادات کے لیے، اپنی اپنی ترجیحات کے لیے میدان عمل میں نکل کر اپنے مفادات حاصل کر رہے ہیں، ایسے دور میں ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، صحابہ کرام اہل بیت کی عزت اور عفت کے لیے میدان عمل میں آنا کوئی معمولی بات نہیں، ایک اہم کام سر انجام دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس محبت کو قبول فرمائے۔ تفصیلی خطابات حضرات علماء کرام آپ حضرات سے فرما چکے ہیں، بالخصوص قائد کراچی علامہ رب نواز حنفی صاحب اور جرنیز کراچی علامہ تاج محمد حنفی صاحب، نوجوان خطیب حضرت مولانا عادل عمر صاحب اور اسٹیج سیکریٹری مفتی سجاد صاحب تو کافی دیر سے آپ کے ساتھ مصروف عمل رہے اور آپ سے گفتگو کرتے رہے۔ ان تمام حضرات کی گفتگو کے بعد میں کسی تفصیلی گفتگو کی ضرورت محسوس نہیں کر رہا، اور ویسے بھی میری طبیعت اچانک رستے میں خراب ہوئی۔ ابھی آپ کے سامنے میں نے ایک ٹیبلٹ بھی لی، کوشش کروں گا جس حد تک مجھ سے ممکن ہو سکے آپ سے گفتگو کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ کا بہت فضل و کرم اور اللہ کی مہربانی ہے، اللہ نے ہمیں اس بہت اہم عنوان کے لیے چنا ہے۔ عنوان کیا ہے؟ آپ کی اس کانفرنس کا عنوان ہے سیرت خاتم الانبیاء،
عظمت صحابہ اور اہل بیت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہر بچے، ہر عورت اور ہر فرد کو یہ عقیدہ سمجھاؤ اور اسے بتاؤ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی نہیں بلکہ خاتم الانبیاء ہیں۔ آپ کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا اور نہ کوئی اور نبی آئے گا۔ یہ عقیدہ اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے تاکہ آنے والے حالات میں اور زندگی میں جب کوئی ایسا دشمن اور ملحد یا ایسا کوئی منکر جو ختم نبوت کا انکار کر رہا ہو وہ ہماری اولادوں کے سامنے ذکر کرے تو ہماری اولادوں کو اپنا عقیدہ معلوم ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیجا۔ آپ پر اللہ رب العالمین نے جو کتاب نازل کی وہ آخری کتاب ہے۔ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس کتاب کے بعد کوئی اور کتاب نہیں آئے گی، اور جو امت اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے وہ آخری امت ہے۔ آخری امت ہے اس لیے کہ حضور آخری نبی ہیں، آخری کتاب ہے اس لیے کہ حضور آخری نبی ہیں، آخری شریعت ہے اس لیے کہ حضور آخری نبی ہیں۔ کوئی نبی نہیں آئے گا اس لیے کہ حضور آخری نبی ہیں، کوئی اور امت نہیں آئے گی اس لیے کہ حضور آخری نبی ہیں، کوئی آسمان سے وحی اب نہیں آئے گی اس لیے کہ حضور آخری نبی ہیں۔ حضور علیہ السلام کی اس نبوت کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت باقی ہی نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس کائنات کو دینا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور واسطے سے اللہ نے وہ سبھی کچھ دے دیا۔ ہر وہ چیز جو انسانیت کی بھلائی کے لیے تھی وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو بتائی اور لوگوں کو سکھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف شریعت دے کر چلے نہیں گئے۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ آسمان سے کتاب اترے اور آپ اس کتاب کو ہاتھ میں لیں اور سامنے والوں کو دے دیں کہ یہ کتاب ہے، اسے پڑھیں اور پڑھائیں، یہی تمہارے لیے کافی ہے، اور وہ اس کتاب کو لے کر پڑھتے اور پڑھاتے رہے۔ ایسا بھی نہیں ہوا۔ یوں بھی نہیں ہوا کو کہا جائے کہ یہ نماز ہے اسے پڑھ لینا، یہ روزہ ہے اسے رکھ لینا، یہ حج ہے اسے ادا کر لینا، یہ زکوٰۃ یوں دے دینا۔ ایسا بھی نہیں کیا، بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عمل خود کیا۔ نمونہ بنے، سامنے کھڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقیم الصلاۃ قرآن کا حکم سنایا تو پھر خود پوری نماز پڑھی اور پڑھ کر بتایا کہ نماز یوں پڑھو۔ آپ نے روزہ رکھا اور رکھ کر بتایا کہ روزہ یوں رکھو۔ آپ نے زکوٰۃ دلوائی یا دی اور دے کر بتایا کہ زکوٰۃ یوں دو۔ آپ نے ہر عمل خود کیا اور خود کر کے دکھایا کہ دیکھو میں یہ کر رہا ہوں، اسے اخذ کر لو، یہ جو میں کر رہا ہوں یہی صحیح طریقہ ہے اور یہی عبادت ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عبادت پوری کی پوری کر کے بتائی، اس لیے کہ حضور کے بعد کسی اور نبی نے آنا نہیں۔ پھر شریعت پوری ہوئی اور مکمل ہوئی۔ قرآن کریم نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے اس دین کو مکمل کر دیا اور پورا کر دیا اور پسند کر لیا اور منتخب کر لیا اور دے دیا۔ یہ دین پورا کر دیا، اس کی تکمیل ہو گئی ہے، اس میں کوئی چیز رہی نہیں ہے۔ ہر چیز رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز آگے دے دی۔ یہ طے ہو گیا کہ جو کچھ رسول کو ملا تھا وہ سبھی کچھ رسول اللہ نے دیا۔ صرف دیا نہیں، میں نے کہا کر کے دکھایا، صرف کر کے نہیں دکھایا بلکہ اسے سکھایا اور خوب سکھایا۔ اور صرف سکھایا نہیں، جو آپ کے ساتھ آئے تھے انہیں سکھانے کے ساتھ ساتھ ان کا تزکیہ کیا اور ان کو سمجھایا، ان کی غلطی پر ان کو تنبیہ کی، اور اس کو تنبیہ کرنے کے بعد ان سے پھر محبت کی، کہیں غصہ کیا، کہیں ڈانٹا اور کہیں پیار کیا۔ جو غصہ کیا اس کو بھی تنبیہ جو کی اس کو بھی آپ اس کو تعلیم کے سلسلے میں لے لیں، جو آپ کو ڈانٹا اس کو بھی آپ تعلیم کے سلسلے میں لے لیں۔ ایسا ہی ہے جیسے استاد اپنی کلاس میں شاگرد سے پیار بھی کرتا ہے، شاگرد کو غصہ بھی کرتا ہے، ڈانٹتا بھی ہے،
تنبیہ بھی کرتا ہے یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے ایک استاذ؟ اس لیے کہ اسے اپنے بچوں سے اپنے طالب العلم کا بہترین مستقبل چاہیے، وہ اپنے طالب العلم کے بہترین مستقبل کے لیے اسے سارے مراحل سے گزارتا ہے۔ باپ اپنے بیٹے کو اچھا بنانے کے لیے تمام مراحل سے گزارتا ہے، اسے اچھے استاذ کے پاس بھیجنا پڑے، دور کسی کالج یونیورسٹی میں بھیجنا پڑے، وہ اسے بھیجتا ہے اس لیے کہ وہاں بھیج کر اس کی تربیت کروانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی تربیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائی۔ آپ سے بڑا دنیا میں امام کوئی نہیں ہے، آپ سے بڑا دنیا میں استاذ کوئی نہیں ہے، آپ سے بڑی دنیا میں شخصیت کوئی نہیں ہے، آپ سے بڑا کائنات میں دنیا میں انسان کوئی نہیں ہے، آپ سے زیادہ مقدس برتر اور بالا ہستی کوئی نہیں ہے، آپ سب سے عظیم ہستی تھی۔ اللہ نے آپ کو سب سے عظیم کتاب دی اور سب سے عظیم کتاب دے کر ایک ڈیوٹی لگائی، فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ کتاب صرف دینی نہیں ہے، اس کتاب کو پڑھانا ہے، اسے سمجھانا ہے، تزکیہ نفس کرنا ہے، قلوب کو صاف کرنا ہے، لوگوں کی تربیت کرنی ہے۔ کن کی تربیت کرنی ہے؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جو آپ سے پہلے اندھیرے میں ہیں، گمراہی میں ہیں، انہیں اندھیروں سے نکالنا ہے، انہیں گمراہی سے نکالنا ہے۔ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانا ہے، انہیں منور بنانا ہے، انہیں روشن بنانا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی 23 سالہ زندگی میں اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دیا، صرف سر انجام نہیں دیا بلکہ اس کا حق ادا کر دیا۔ یہ تربیت کروانے کے دوران آپ پر کئی مسائل آئے اور کئی مصائب آئے اور کئی مشکلیں آئی، اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی کہ آپ کو اپنے شہر اور اپنے وطن سے نکال دیا گیا، آپ کو اپنے اس علاقے سے جہاں آپ کی ولادت ہے اس سے دور کر دیا گیا، بیت اللہ سے نکال دیا گیا۔ اس سے بڑی آزمائش کیا ہوگی کہ آپ امام الانبیاء ہیں اور آپ خاتم الانبیاء ہیں، اور آپ کو قرآن نے والضحیٰ کہا ہے، واللیل کہا ہے، الم نشرح لک صدرک کہا ہے، انا ارسلناک انک لعلی خلق عظیم کہا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہا ہے، آپ کو انا ارسلناک شاہدہ کہا، مبشرہ کہا، نذیرہ کہا، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا کہا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے طٰہٰ کہا، یاسین کہا، یا ایھا المزمل کہا، یا ایھا المدثر کہا۔ آپ کی صفات قرآن میں بیان کی، آپ کی صفات تورات میں بیان کی، آپ کی صفات انجیل میں بیان کی، آپ کی صفات زبور میں بیان کی، آپ کی شان کو پہلی امتوں کے سامنے بیان کیا، آپ کی شان حضرات انبیاء کے سامنے آئی۔ اتنی بڑی شان رکھنے والے شخصیت کی کیا یہ کم مصائب ہے کہ آپ کو پتھر مارے گئے اور آپ کو زخمی کیا گیا اور آپ کو لہوحان کیا گیا، یہ سبھی کچھ ہوا، مگر میں پوچھتا ہوں یہ سب کچھ کیا ہے؟ تو مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے غور کرنے کے بعد کہ یہ سب کچھ ایک تربیت کا حصہ ہے۔ بتایا جا رہا ہے دنیا کو کل تمہیں 3 دشمنوں کے مقابلے میں کھڑا ہونا پڑے گا، تم کہو گے میں تو بڑا ہوں، تم کہو گے میں تو عالم ہوں، تم کہو گے میں تو پیر ہوں، تم کہو گے میں تو خانقاہ والا ہوں، تو آؤ آج آ کر دیکھو صرف پیر اور خانقاہ والا نہیں، نبیوں کا امام اور نبیوں کا رسول بھی مار کھا رہا ہے اور ظلم سہ رہا ہے اور اس پر پتھر برس رہے ہیں، مگر پھر بھی وہ دعوت دے رہا ہے، پھر بھی اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے، پھر بھی اپنا کام کرتا چلا جا رہا ہے، پھر بھی لوگوں کو نیکی کی طرف بلا رہا ہے، پھر بھی تربیت کر رہا ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے مصائب جھیلے، یہ سمجھایا کہ دین بڑی اہمیت کا حامل ہے، رسول خدا سے بڑی مقدس
مقدس ہستی دنیا میں کوئی نہیں ہے، لیکن دین شاید ان سے بھی زیادہ حیثیت رکھتا ہے جس دین کے لیے خاتم الانبیاء نے بھی مار کھائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پوری کی پوری تعلیمات حضرات صحابہ کرام کو منتقل کی اور انہیں پہنچائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 1.25 لاکھ انبیاء کرام آئے تھے اور 1.25 لاکھ انبیاء کرام نے آ کر دنیا کو ہدایت کی طرف بلا کر روشنی میں لانے کی کوشش کی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان 1.25 لاکھ انبیاء کے سردار بن کر آئے اور تاجدار بن کر آئے اور آپ کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجایا گیا اور آپ کی پشت پر ختم نبوت کی مہر لگا دی گئی۔ جب آپ کے بعد نبی کوئی نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 1.25 لاکھ انبیاء کرام کی تعلیمات اور اپنے اوپر اترنے والی اس پوری کی پوری تعلیمات کو منتقل کیا، جن لوگوں میں منتقل کیا اور جن کو پڑھایا اور جن کا تزکیہ کیا اور جن کے قلوب کو صاف کیا، جنہیں معیار بنایا اور جنہیں نمونہ بنایا اور جنہیں آئیڈیل بنایا، جنہیں اسلام کی پہچان بنایا، جنہیں اسلام کی تصویر بنایا، جنہیں اپنی سیرت کا تصور بنایا، جنہیں اپنی زندگی ساری سکھائی، جنہوں نے حضور کی ساری زندگی سیکھی، جنہیں پورا قرآن دیا، جنہوں نے پورا قرآن دیا، جن سے قرآن لکھوایا، جنہوں نے قرآن لکھا، جنہیں نماز سکھائی اور انہوں نے نماز سیکھی، جنہیں روزہ بتایا اور انہوں نے روزے کو رکھا، جنہیں عبادت بتائی اور انہوں نے عبادت کی، جنہیں سیرت بتائی اور انہوں نے سیرت کو محفوظ کیا۔ سب کچھ ان 1.25 لاکھ لوگوں کے پاس آپ دینے کے بعد 23 سالہ دور نبوت کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہو رہے اور جب دنیا سے رخصت ہو رہے تو دین صرف 9 لاکھ مربع میل پر ہے۔ زمین کا اتنا خطہ ہے جس پر یہ دین نافذ ہے اور آپ ساری دنیا کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن کر آئے۔ پتہ چلتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالوں میں جو سارے عالم پر اس دین کو پہنچانا تھا، اس کے لیے جو جماعت تیار کر کے خاتم النبیین نے قیامت تک آنے والے لوگوں کی رہنمائی کی ہے، جس کے ذریعے کی ہے وہ یہ جماعت تھی اور اسی جماعت کو آج کی دنیا میں اور اس زمانے کی دنیا میں اور قیامت تک آنے والی دنیا کے زمان میں ایک ہی لفظ کہا جاتا رہے گا اور وہ لفظ ہے صحابہ۔ صحابہ صحابہ مل کے اور جون کے صحابہ 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 بیٹھ کے ہاتھ کھڑا کرے، مکہ بنائے، صحابہ ایک مثال اور ڈسپلن قائم کر کے آواز اپنی پہنچائیں، جو آواز دنیا تک پہنچانی ہے کہ دین کے لیے پہلے آنے والے صحابہ، دین کے لیے مار کھانے والے صحابہ، خاتم الانبیاء کے گواہ صحابہ، حضور کی زندگی کے دیکھنے والے صحابہ، حضور سے دین لینے والے صحابہ، دنیا تک دین پہنچانے والے صحابہ، عالم کے بعد پہنچانے والے صحابہ، قرآن میں آنے والے صحابہ، قرآن لکھنے والے صحابہ، ختم نبوت کا دست بتانے والے صحابہ، ختم نبوت کا تحفظ کرنے والے صحابہ، ختم نبوت کا پرچار کرنے والے صحابہ، سیرت خاتم الانبیاء بتانے والے صحابہ، حضور کی زندگی کے نشیب و فراز کو دکھانے والے صحابہ، نشیب و فراز کو دکھانے والے صحابہ، صبح اور شام کو بتانے والے صحابہ، امت مسلمہ تک حضور کی زندگی کے ہر عمل کو پہنچانے والے صحابہ، اپنی زندگی میں حضور کی زندگی کی ہر چیز کو اخذ کرنے والے صحابہ، پیغمبر کے محافظ بننے والے صحابہ، نبی کے ساتھی بننے والے صحابہ، حضور کے سسر بننے
والے صحابہ، نبی کے داماد بننے والے صحابہ، حضور کی سیرت کو نقش کرنے والے صحابہ، پیغمبر کی زندگی کو محفوظ کرنے والے صحابہ، دنیا کی ہر چیز جو رسول اللہ سے سیکھی وہ دنیا تک پہنچانے والے صحابہ، ہر عمل کو پورا بتانے والے صحابہ، کائنات کی ایک ایک چیز کو کھول دینے والے صحابہ، رسول اللہ کی زندگی کو واضح کر دینے والے صحابہ، قرآن کریم کی تعلیمات کو عام کر دینے والے صحابہ، میدانوں میں کود کر باطل کا مقابلہ کرنے والے صحابہ، جن کے قلوب صاف ہوئے وہ صاف قلوب والے صحابہ، جن کے دل صاف ہوئے وہ صاف دل والے صحابہ، جنہوں نے دین سیکھا یہ دین سیکھنے والے صحابہ، جو نمونہ بنے یہ نمونہ صحابہ، جو معیار بنے یہ معیار صحابہ، جو آغاز بنے یہ آغاز صحابہ، جو انہیں اعزاز ملا وہ اعزاز صحابہ، جو ان کو عزت ملی وہ عزت صحابہ، جو انہوں نے کمایا وہ رسول اللہ سے لیا، ان پر خدا کی نظر بھی ہے، ان پر مصطفیٰ کی نظر بھی ہے، وہ قرآن میں بھی چمکتے ہیں، وہ تورات میں بھی چمکتے ہیں، وہ زبور میں بھی چمکتے ہیں، وہ انجیل میں بھی چمکتے ہیں، وہ صحیفوں میں بھی چمکتے ہیں، وہ زمانوں میں بھی چمکتے ہیں، وہ دوروں میں بھی چمکتے ہیں، وہ علاقوں میں بھی چمکتے ہیں، وہ خطوں میں بھی چمکتے ہیں، فقہ اٹھاؤ وہ فقہ میں بھی چمکتے ہیں، حدیث اٹھاؤ وہ حدیث میں بھی چمکتے ہیں، بخاری شریف اٹھاؤ وہ اس میں بھی چمکتے ہیں، مسلم شریف اٹھاؤ وہ اس میں بھی چمکتے ہیں، ابو داؤد اٹھاؤ اس میں بھی چمکتے ہیں، ترمذی شریف کو دیکھو اس میں بھی چمکتے ہیں، نسائی شریف پڑھو اس میں بھی چمکتے ہیں، اور تاریخ کی کتاب پڑھ لو وہ اس میں بھی چمکتے ہیں، فقہ کی کتاب پڑھ لو وہ اس میں بھی چمکتے ہیں، اصولوں کی کتاب پڑھ لو وہ اس میں بھی چمکتے ہیں، کوئی آئین کی کتاب ہے وہ اس میں بھی چمکتے ہیں، کوئی دستور کی کتاب ہے وہ اس میں بھی چمکتے ہیں، کوئی ضابطے کی بات ہے وہ اس میں بھی چمکتے ہیں۔ اگر میری زبان سے سننا چاہتے ہو تو میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ کلمہ تم پڑھتے ہو، اس کلمے کے اندر صحابہ چمکتے ہیں، نمازیں ہم پڑھتے ہیں ان نمازوں میں صحابہ چمکتے ہیں، لوگ روزے رکھتے ہیں رمضان کے مہینے میں صحابہ چمکتے ہیں، آپ عیدین دیتے ہو عیدین میں صحابہ چمکتے ہیں، حج عمرے میں جاتے ہو معمولات میں صحابہ چمکتے ہیں، مطاف مزدلفہ میں جاتے ہو ان مقامات پر صحابہ چمکتے ہیں، بھائی سیرت حضور کی پڑھتے ہو صحابہ چمکتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہو صحابہ چمکتے ہیں، یہ کیوں چمکتے ہیں؟ یہ اس لیے چمکتے ہیں کہ لتخرج الناس من الظلمات الى النور، اندھیروں سے نکل کر روشنی یہ بنے تھے، صرف روشنی نہیں بنے تھے، ایسے روشن بنے تھے جن کی روشنی میں لوگوں کو اپنی حقیقتیں نظر آئی، جن کی روشنی میں ہدایت کا راستہ نظر آیا، جن کی روشنی میں کامیابی کی منزلیں نظر آئی، جن کی روشنی میں دنیا کو ہدایت کے راستے نظر آئے، جن کی روشنی میں حضور ملے، جن کی روشنی میں توحید ملی، جن کی روشنی میں صداقت ملی، جن کی روشنی میں سخاوت ملی، جن کی روشنی میں شجاعت ملی، جن کی روشنی میں عدالت ملی، جن کی روشنی میں امانت ملی، ہاں جن کی روشن کرنوں میں انسانیت ملی، بلائی ملی، خیر ملی، ہاں دنیا والوں اگر مجھ سے پوچھنا چاہو بہار کالونی کے لوگوں میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں اگر جنت جانا چاہتے ہو ان کی روشنی دیکھ کر جاؤ گے تو جنت پہنچو گے، خدا کی قسم ان کی روشنی سے ہٹ جاؤ گے، کلمہ نماز روزے عبادت سمیت جنت کی ہوا بھی کسی کو نہیں لگے گی، یہ نہیں کو ملے گی جن کی روشنی میں چلنے کے لیے اپنے راستے کا تعین کریں گے اور تعین کر کے آگے بڑھیں گے، انہیں ہر چیز نظر آئے گی ورنہ کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے میں گلی گلی جاتا ہوں، چوک چوک جاتا ہوں، گلیا گلیا جاتا ہوں، بستی بستی جاتا ہوں، ایک ہی اعلان کرتا ہوں، ایک ہی آواز لگاتا ہوں، ایک ہی صدا لگاتا ہوں، پوچھنے والے مجھ سے پوچھتے ہیں یہ آواز کیوں لگاتے ہو، یہ صدا کیوں لگاتے ہو، تم دیوانے ہو، تم مجنون ہو، تم پاگل ہو، ان سے کہتا ہوں ہاں اگر مجھ سے پوچھتے ہو میں اس کے صحابہ میں دیوانہ ہوں، میں اس کے صحابہ میں مجنون ہوں، میں اس کے صحابہ میں پاگل ہوں، اس لیے میرے صحابہ کا نوکر ہوں، اس لیے میرے صحابہ کا غلام ہوں، اس لیے میرے صحابہ کے غلاموں کا بھی غلام ہوں، میں صحابہ اس لیے کہتا ہوں اس صحابہ کی روشنی کو
چاہتا ہوں، اندھیروں کو بھگانا چاہتا ہوں، ظلمان کو اٹھانا چاہتا ہوں، عظمتوں کا سویرا کرنا چاہتا ہوں، صداقتوں کو عام کرنا چاہتا ہوں، محبتوں کو عام کرنا چاہتا ہوں، عقیدتوں کو تیرے بنانا چاہتا ہوں، بدخواہی کو دور کرنا چاہتا ہوں، سلیم الفطرت لوگوں کے ذہنوں کو صاف کرنا چاہتا ہوں، ہواؤں فضاؤں میں پھیلی ہوئی گندگی کو دور کرنا چاہتا ہوں، بدعقیدگی کو ختم کرنا چاہتا ہوں، غلط نظریے پر پانی پھیرنا چاہتا ہوں، ہر دنیا کو صحیح سمت پہ چلانا چاہتا ہوں، نور پھیلانا چاہتا ہوں، ہدایت کی بات بتانا چاہتا ہوں، روشنی کی طرف لانا چاہتا ہوں، ہمتوں کو جلا بخشوانا چاہتا ہوں، حوصلہ دلانا چاہتا ہوں، صحیح مومن بنانا چاہتا ہوں، دنیا کو اپنی عظمتوں صحابہ کی عظمتیں بتا کر ان کی عظمتوں پر قائم کرنا چاہتا ہوں، اس لیے صدا لگا رہا ہوں، آواز لگا رہا ہوں، پورے معاشرے میں بدبو اور تعفن کو بجانے کے لیے یہ آواز لگا رہا ہوں۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں کیا آواز لگاتے ہو؟ جواب میں کہتا ہوں میری آواز ہے صحابہ، صحابہ، سب مل کے صحابہ، صحابہ، صحابہ